للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 11واں پارہ 14 رکوع ہو چکے ہیں، 15 رکوع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 16واں رکوع پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں 11واں پارہ بھی مکمل ہوگا اور سورہ یونس چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اختتام ہوگا اور سورہ ہود انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ سورہ ہود کے امپورٹنٹ پوائنٹس، چند مضامین اور اس کے تعارف، سورت کے بارے میں ہم چند اہم چیزیں پڑھیں گے اور پچھلے سورت سورہ یونس کے ساتھ اس کی مناسبت تمام چیزیں انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے بغور اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یکجوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بغور سماعت فرمائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ فرما دیجئے اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ اب یہاں پر ایمان والوں سے یا ایھا الناس یا مطلب اے لوگوں، تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ تم میرے دین کی حقانیت، یعنی پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو اگر تم لوگ اگر اس دین کے بارے میں حق نہیں ہونے کا شک کرتے ہو تو میں ان بتوں کے پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، کیونکہ مشرک لوگ، کفار لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہاں پر پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کروں گا جو تم کرتے ہو اللہ کے سوا۔ سن لو کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ بت کوئی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ تو صرف آئیڈلز ہے جو تم پرستش کرتے ہو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اللہ ہی تمہیں موت سے بھی ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ یعنی پیارے نبی کو کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں تو ہمیشہ ایمان رہنے کی انہیں حکم دیا گیا ہے، تو اسی پر فالو کریں گے، اور انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان سے دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، نہ کہ جو ہمکنار، یعنی موت وہی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ موت ہر کسی کو، بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا پرستش کرنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ انہیں پھر سے بتایا جا رہا ہے لوگوں کو وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر، یعنی ہر جگہ کانسنٹریشن، یکسوئی، توجہ کے ساتھ ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی کے ذریعے سے تمام امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان بتوں کی عبادت، ان بتوں کی
عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان، یعنی وہی بتایا جا رہا ہے کہ بت کوئی نقصان نفع نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت نہ کریں، ان کی پرستش نہ کریں۔ پھر اگر تم ایسا کیا ہو تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اگر پھر بھی تم اللہ کی عبادت نہ کر کے بتوں کی عبادت کرتے ہو تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور تمام امت کو پیارے نبی کے وساطت سے یعنی ذریعے سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر باطل سے بچ سر ایک یعنی ہر باطل جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو سرکشی لوگ کر رہے ہیں بتوں کے ساتھ، اس باطل سے بچ کر یکسو ہو کر یعنی توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ کو دین پر قائم رکھیں، یعنی ہمیشہ دین پر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے پیارے نبی کے ذریعے سے۔ اہل ایمان والوں کو دین پر قائم رکھے، نہ کہ اور ہرگز شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو، یعنی جو کفار ہے، جو مشرک ہو، جو سرکشی میں ہے، جو شرک کرتے ہیں، ان سے نہ رہو، ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ پیارے نبی کے ذریعے سے تمام امت کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بت نہ کوئی نفع دے سکتے نہ کوئی نقصان، وہ تو آئیڈلز ہے، یہ کوئی چیز نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی ہر کسی کو موت بھی دیتا ہے۔ اسے اس اگر اب بھی تم لوگ اگر اس سرکشی میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو وہ ظلم کرنے والوں ہیں، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، یہ عقیدہ ہے، کیونکہ اگر کسی کو کچھ تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو صرف اللہ ہی تکلیف دینے والا ہے، اللہ ہی سے ہمیں مدد مانگنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر تکلیف میں ہو، اگر کوئی آپ کو اچھی خبر دے رہا ہے یا تکلیف سے ہٹا کر خوشی دے رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اور دور نہیں کرنے والا ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہر ایمان والے پر رہنا ہے، اگر اللہ ہی تمہیں بھلائی فرما دے گا، اللہ ہی ہمیں تکلیف میں اگر دینے والا ہے تو تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اگر اللہ آپ کے حق میں کوئی بھلائی اچھائی کا فیصلہ کرنے والا ہے تو کوئی اور اسے رد نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اسے رکا نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کے فضل کو رد نہیں کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑے بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر اس پر ہم یقین رکھیں گے، عقیدہ رکھیں گے، اگر اس پر تقوی رکھیں گے، توکل کریں گے اللہ پر کہ کوئی اور نفع کا یعنی کوئی اگر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی تکلیف ہے صرف اللہ ہی اسے دور کر سکتا ہے، تو آپ کے اور ہمارے تمام زندگی کے مسائل آسان ہوں گے۔ آج ہمیں توکل کو ہم دور رکھ کر اللہ کے پر یقین کم ہو گیا ہے، انسان کا اللہ سے رشتہ کم ہو گیا ہے، اور ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں دوسروں کی طرف۔ یہ ہمیں ایک سوچنے کی فکر ہے کہ آج اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے، اگر تکالیف بھی آئیں گے تو اللہ ہی اسے دور کرنے والا ہے۔ اگر کوئی خوشی دے رہا ہے تو کسی اور کوئی اسے نہیں رکا سکتا۔ آپ کی خوشی اگر آپ کے حق میں لکھی ہوئی ہے، بھلائی لکھی ہوئی ہے، تو کوئی اور اس کو نہیں چھین سکتا اللہ کے سوا۔ تو یہاں پر یہ ہمیں توکل رکھیں گے تو آپ کے اور ہمارے زندگی کے تمام مسائل آسان ہوں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ تکلیف میں صبر کریں گے، کچھ ملا تو شکر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل یہاں پر کم ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس توکل پر نہیں رہیں گے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں اس کے پاس اس کے پاس۔ تو یہاں پر ہمیں توکل کرنا ہے اللہ پر۔ ایمان والوں کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ توکل امپورٹنٹ ہے، توکل مین ہے، یہاں پر ایمان والوں کا اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ فرما دیجئے اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی، یعنی راہ ہدایت جو صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ اختیار کی، بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا ہے، یعنی جو بھٹک گیا ہے، جو سیدھا راستہ جو راستہ بتایا ہوا ہے پیارے نبی نے اس کو اختیار نہیں کیا، جو گمراہ ہو گیا ہے، بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ جو اختیار کیا وہ اپنے فائدے کے لیے، جو اختیار نہ کیا، جو گمراہ ہو گیا، وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہارے اوپر
दारोगा नहीं हूँ, यानी ऊपर कोई कोई जबरदस्ती, कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम्हें सख्ती से राह हिदायत पर ले आऊं। कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें बताया गया है कि ये सीधा रास्ता है, इख्तियार करो। ये गुमराही रास्ता है, अगर तुम ये इख्तियार करेंगे तुम ही हलाकत में होंगे। अगर तुम सीधा रास्ता इख्तियार करोगे तुम्हारे लिए ही भलाई ही है। यहाँ कोई और ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा। ईमान के लिए कोई किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला मुझे राह हिदायत देकर भेजा गया है। अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हारी भलाई होगी, अगर तुम उसे रद्द करोगे तुम ही खुद हलाकत में रहोगे। वक्त इस ये भी क्लैरिटी होता है कि ईमान कभी भी जबरदस्ती जोर के साथ नहीं फैला है, अपने अखलाक के साथ ईमान फैला है और इसी तरह फैल रहा है। ईमान हर तरफ, लोग अपने अखलाक को लोग खुद पढ़कर उसको समझकर ईमान ला रहे हैं फौरन में, आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पर एक गलत चर्चा फैला गया है कि ईमान जबरदस्ती के साथ, फोर्स के साथ, तलवार के साथ फैला हुआ है। ये इस आयत इसको रद्द करता है कि ईमान किसी जबरदस्ती से नहीं फैला है, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। बताया गया है कि क्या सही है क्या गलत है, बंदा अपनी खुदी से पढ़कर उसको इख्तियार करना है। तो अगर सही इख्तियार कर लिया उसके लिए फायदा है, जो गुमराह है वो हलाकत में है। वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन। ऐ रसूल, आप उसी की इत्तिबा करें जो आपकी तरफ वही की जाती है, और सब्र करते रहें यहाँ तक कि अल्लाह फैसला फरमा देगी, और वो सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। और बताया जा रहा है कि ऐ रसूल, आप उसी की इत्तिबा करें जो आपकी तरफ वही भेजी गई, जो अल्लाह के हुक्म है उसकी इत्तिबा करिए और सब्र करते रहिए, और यहाँ तक कि अल्लाह अपने फैसला फरमा दे। अब क्या फैसला है अल्लाह बेहतर जाने। यानी क्योंकि सरकशी लोग ईमान नहीं ला रहे थे, उनके ताल्लुक से बताया जाएगा फैसला अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। और प्यारे नबी को तरकीब दी गई है कि आप सब्र करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम 16वां रुकू इख्तिताम हुआ है और 11वां पारा मुकम्मिल हो चुका है। एक आयत बाकी है, इंशाअल्लाह उसके बाद 11वां पारा भी मुकम्मिल हो जाएगा, और सूरह यूनुस भी हमारा इख्तिताम हुआ है इंशाअल्लाह। अब सूरह हूद एक आयत के साथ यानी चंद आयतों के साथ सूरह हूद पढ़ेंगे, और 11वां पारा उसके साथ मुकम्मिल हो जाएगा और 12वां पारे का आगाज होगी इंशाअल्लाह। हम सूरह हूद के बारे में चंद मज़ामीन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसके कितने रुकुआत सूरह है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इस तर्जुमे का आगाज करेंगे। आइए हम सूरह हूद के बारे में जानेंगे। ये सूरा 11वां सूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सूरे मुकम्मल हो चुके हैं हमारे, और इस सूरह हूद के बारे में जानेंगे। सूरह हूद की तारीफ, मकाम नुज़ूल। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत हसन और हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरह हूद मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई है, यानी ये सूरह हूद मक्किया है, मक्के में नाजिल हुई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत ये भी मरवी है कि आयत वाक़िमुस्सलाता तरफ़ै नहारी के सिवा बाकी तमाम सूरत मक्के में हुई। वो एक आयत मदीने में हुई और तमाम सूरत मक्के में हुई। मुक़ातिल ने कहा कि आयत फ़लअल्लका तारिकुन और उलाइका युमिनून बिही और इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात के अलावा पूरी सूरत मक्की है। यानी चंद सहाबा के ताल्लुक से चंद तफासिर में एक दो तीन आयत जो है वो जो पढ़ी गई है वो मदीने में नाजिल हुई है, और तमाम सूरत मक्के में नाजिल हुई है, इसलिए इस सूरत को मक्किया कहते हैं। ये सूरत मक्के में नाजिल हुई है और कुरान पाक की 11वां सूरत है ये। इसमें इस सूरत में 10 रुकू है और 123 यानी 123 आयतें हैं। अब हूद नाम रखने की वजह, जैसा कि हम हर सूरत के नाम रखने की वजह जानते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस सूरह हूद रखने की वजह, इस सूरत की आयत नंबर 50 था 60 यानी 50 था 60 में अल्लाह ताला ने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का वाकया बयान किया गया है। तो इस सूरत में भी आप कौम आद, नबी हजरत आद यानी कौम आद के बारे में, आप उस कौम के बारे में आप समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, इसको आद कहते हैं, तो हूद अलैहिस्सलाम के बारे में आप पढ़ेंगे, इसलिए इस सूरत का नाम है हूद। उस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह हूद रखा गया है।
سورہ ہود کے بارے میں احادیث، چند احادیث سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے، یعنی پیارے نبی پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عامہ اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اس طرح آپ نے فرمایا، یعنی اس کے بارے میں، سورہ ہود کے بارے میں وہ یہاں پر ہے۔ غالباً اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھانے جانے، حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ یعنی اس صورت بڑھاپے میں، مطلب اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ صورت میں آپ ان صورتوں میں جو لسٹ آف صورتیں میں نے بتائی ہے، ان صورتوں میں قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں، حساب اور جنت کے اور دوزخ کا ذکر ہے۔ مطلب اس کا کیونکہ ہر کسی کو اس کے بارے میں فکر کرنا ہے، یعنی بڑھاپا مطلب موت کی تیاری کرنے کے بارے میں، یہاں پر اس کی مناسبت سے پیارے نبی نے اس طرح اس کو بتایا ہے۔ اب اس کے ہم مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے۔ مرکزی مضمون کیا ہے، آگے ہم اس صورت میں کیا پڑھیں گے، آپ پوائنٹس کی شکل میں اہم امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیے تاکہ آپ کو ذہن میں ہوں گے کہ آپ اس صورت میں آگے کیا پڑھ سکیں گے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں بھی سورہ یونس کی طرح توحید کے بارے میں، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح سورہ یونس میں توحید کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں بھی آپ انشاءاللہ اور توحید کے بارے میں، تمام کے بارے میں آپ نے سماعت کریں گے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین اور ان میں موجودی منافع پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس سے مقصود نیک اور گناہگار انسان میں امتیاز کرنا ہے۔ مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر، یہ دونوں کے فطرت کس طرح ہوتی ہے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے کہ مومن مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر شکر کرتا ہے، جبکہ کافر نعمت ملنے پر تکبر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ڈیفرینشیشن بتایا گیا ہے کہ صورت میں مومن کا رویہ اور کافر کا رویہ کس طرح ہوتا ہے جب مصیبت ہو، آسانی میں ملی جب۔ انشاءاللہ ان ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آپ سماعت کریں گے۔ ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، حتیٰ کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت جدا ہے۔ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے۔ چنانچہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام، ان کے قوم عاد کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ انبیاء اکرام کے واقعات کو سماعت کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے کس طرح پیارے نبی کو اذیت پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے ذریعے سے، ان انبیاء اکرام کے واقعات کے ذریعے سے پیارے نبی کو تسکین یعنی تسلی دے رہے ہیں کہ اس طرح پچھلے قوم میں بھی ہوا تھا، کس طرح اللہ کی مدد آئی ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ ایک عبرت کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے تمام واقعات کو ہم بار بار ایک الگ الگ انداز میں آپ سماعت کر رہے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے کے سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے، یعنی اس سے کیا حاصل ہے، اس سے کیا مغز ملتا ہے، اس سے ہم کیا لیسن سیکھتے ہیں ان انبیاء اکرام کے واقعات سے، عبرت اور نصیحت، وہ انشاءاللہ آپ اس صورت میں سماعت کریں گے۔ دین میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی دین پر استقامت رہنا، اور یہ بتایا گیا کہ سرکشی بربادی کا راستہ ہے، دین صحیح راستہ ہے، سرکشی یعنی بت کا، جس طرح کفار مشرک بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ سرکشی باطلانہ راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، اور کفر و شرک کی طرف میلان جہنم کے عذاب کا سبب ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ نماز کو اس کے اوقات میں قائم کرنے اور نیک اعمال پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
دین کی دعوت سے اعراض کرنے والوں کو، دین کی دعوت سے جو پھیرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان کے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور متقی لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب انفرادی اور اجتماعی اصلاح میں بہت فائدہ مند ہے۔ یہ تمام پوائنٹس جو آپ نے سنے ہیں اوور آل سمری کے طور پر، انشاءاللہ آگے آپ ان ڈیٹیل آپ ترجمے میں سماعت کریں گے، تو یہاں پر یہ پوائنٹس آپ کو سن کر یہ ایک معلوم ہو جائے گا کہ آپ یہ صورت میں یہ پوائنٹس کے بارے میں آپ ذکر کریں گے، جس طرح انبیاء اکرام کے بارے میں اور توحید کے بارے میں، اور مؤمن اور کافر کو ڈیفرینشیٹ ان کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کے رویہ کے بارے میں آسانی ملنے پر یا مصیبت ملنے پر، اور یہاں پر آپ نماز کے اوقات اور نماز قائم کرنے والے میں اور صبر کرنے کے لوگوں کے بارے میں تمام چیزیں آپ انشاءاللہ اس صورت میں بھی آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اب یہاں پر مناسبت کیا ہے، ربطی صورت، ہم ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہر صورت کو پچھلی صورت کے ساتھ لنک اپ کرتے ہوئے سملیرٹیز بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، سورہ ہود کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ یونس کے ساتھ مناسبت کیا ہے، پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت میں لنک کیا ہے، ہم ایک سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، اس سے پہلے سورہ، دوسرے سورہ، تو اس طرح سیکوینس ہے، تو اس میں لنک اپ کیا ہے، آپ کیا سملیرٹیز دیکھتے ہیں۔ یہ معنی موضوع ابتدا اور اختتام میں یعنی یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ موضوع ابتدا اور اختتام میں سورۃ یونس کے مواقع اور سورہ یونس میں جن اعتقاد امور انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، سورہ ہود میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ جو انبیاء اکرام کے واقعات آپ سماعت کریں گے، آپ اجمالی یعنی اوور آل آپ نے پچھلے طرح سنتے ہوئے آئے ہیں، اس صورت میں بھی آپ انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں ان واقعات کو آپ سماعت کریں گے، سورہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، سورہ ہود کے بارے میں، ہود علیہ السلام کے بارے میں، سورہ نبی لوط علیہ السلام کے بارے میں، اور تمام جتنے بھی انبیاء اکرام کے نام لیا ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ، ان کے قوم کے بارے میں ان ڈیٹیل آپ پھر سے انشاءاللہ اس صورت میں آپ سماعت کریں گے۔ آئیے انشاءاللہ چند آیتیں پڑھ کر انشاءاللہ ہم اس صورت آج کی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ سورہ ہود مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ مقطعات جس طرح ہم ہر سورہ میں پڑھے تھے، الف لام میم، الف لام را، یہ تمام جو لفظ ہے یہ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تفاسیر میں کئی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ذہن دیے ہیں، تو محدث اکرام اور تفاسیر کرنے والے علماء اکرام اس کا بھی ایک الگ انداز میں وہ لوگ تفسیر میں بتائے گئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کس طرح معنوں کو وہ لوگ لنک اپ کر کے بتایا گیا ہے، مگر یہاں پر تو ان کے ایکچوئل معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب یہ ہے کہ کتاب ہے جس کی آیتیں محتکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہے۔ یہاں پر کتاب حکمت آیاتہ، یعنی یہ کتاب جس کی آیتیں محتکم بنائی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال و ریاضت، یعنی جو مشقت کرتا ہے کی کثرت کے مطابق اجر اور درجات عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، اور بتایا گیا ہے کہ جو فضیلت، ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی جو بندہ
عبادت کرتا ہے، جو عبادت مشغول رہتا ہے، تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یعنی اس کی اعمال اور ریاضت کی کثرت، ریاضت یعنی مشقت جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس کی اعمال اور اس کی ریاضت کی کثرت کے مطابق اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اس کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی، یعنی پھر بتایا گیا اگر نے تم روگردانی کرتے ہو تو میں تم پر بڑے دن کا عذاب کا خوف رکھتا ہوں، یعنی عذاب آنے پر پیارے نبی اس کا خوف رکھتے ہیں کہ کیا وہ دن تم کو عذاب دیا جائے گا، اس کا ڈر ہے مجھے۔ الا اللہ مرجعکم وہو اعلی کل شیء قدیر، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ الا انہم یستون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے، اور یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اندر چھپا لے گیا، مگر اللہ تعالیٰ ہر دل کی بات کو بھی، پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر باطنی چیز اور ظاہری چیز کو جو کفار ظاہر کرتے ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور ہر بندے کے، ہر مومن کے، ہر شخص کے اللہ تعالیٰ باطن پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اس سے ہم اگر وہ یقین رکھیں گے تو ہم یہاں پر جس طرح کفار اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں، یعنی وہ لوگ دنوں میں باتوں کو پلاننگ کرتے تھے کس طرح، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر پوشیدہ باتوں کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ یہاں پر ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم اگر گناہ کا خیال بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو ہمیں یہاں پر بچنا ہے کہ دل میں بھی پاکی کے بارے میں ہم سوچنا ہے، دل میں بھی ہم غلط سوچ کے بارے میں، غلط رویہ کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے بھی تو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ایک کوشن ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ پہلے دل میں خیال آئے گا، پھر ہم اس پر عمل کریں گے تو نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اگر دل میں اچھی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، مگر جب آپ گناہ کا اگر نیت کریں گے یا پلاننگ کریں گے تو اس پر آپ کو گناہ لکھا نہیں جائے گا، جب آپ گناہ کریں گے تب آپ کو اس کا گناہ لکھا جائے گا، مگر نیت اگر آپ دل میں نیت کر لیں گے تو اس کا ثواب جب سے ہی آپ کو شروع کیا جائے گا۔ تو یہاں پر کیونکہ آپ نیک نیتی کریں گے، دل میں اچھی نیت کریں گے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کی خبر کو، تو آپ اچھی نیتیں کرتے رہنا، ہمیں ہمیشہ وہ عادت کرنا ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم یہاں پر ہمارے نشست کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ وقت بھی قریب ہوا ہے، ہمارا ختم پر ہے، اختتام کریں گے۔ اور آج ہم 11واں پارے کا اختتام کیا ہے، ہم نے سورہ ہود کے بارے میں چند پوائنٹس پڑھے ہیں، انشاءاللہ کل ہم 12واں پارے کا آغاز کریں گے۔ آئیے دعا کے ساتھ ہم اس مجلس کا، اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ جوائن ہو رہے ہیں تمام کو پھر سے اپنے فرینڈ سرکل میں بھی، آپ اپنے فیملی میں بھی آپ کو فارورڈ کرتے رہیں اور اس کے بارے میں دعوت دیتے رہیں، اور تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اور سن رہے ہیں تو یوٹیوب کے بارے میں آپ جو آن لائن نہیں شریک ہو سکتے تو وہ لوگ کو یوٹیوب کے بارے میں، اس چینل کے بارے میں، اسلام انلائٹنرز کے بارے میں آپ بتائیں، تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں بھی اس کو چلا سکیں اور آن کر سکیں، اور اس قرآن کے پروگرام کو وہ لوگ سن سکیں تاکہ اپنے زندگیوں کو آسان کرے، اور ہماری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، آپ لوگ کہاں سے بھی جوائن ہو رہے ہیں تو دعا ہے کہ تمام کے گھروں میں اللہ کی رحمت بارش ہو، اور آپ بھی ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ جس طرح ہم نے اس میں شرکت ہو کر سماعت کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور اس جو سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا سے ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو کوئی بھی پڑھا ہے میرے مولا سماعت کیا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، بے ادبی ہو یا غلطی ہو، یا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ اسے جو سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ یا اللہ اس پر عمل کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو سن رہے ہیں یا اللہ اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
या अल्लाह जिस तरह तूने या अल्लाह मोमिनीन के बारे में बताया अल्लाह, उन तमाम को या अल्लाह हम सबको पक्के सच्चे मोमिन बना दे। और जो आज़ाब के बारे में तो जिक्र किया है अल्लाह, उसे हमें नसीहत करने वाला, नसीहत सीख कर या अल्लाह हमें नसीहत अता करने वाला बना दे या अल्लाह, और इससे इबरत हासिल करने वाला बना दे या अल्लाह। हम सबको या अल्लाह कुरान के फैज़ से मेरे हमारे दिलों को नवर फरमा दे, दिलों को या अल्लाह नूर बना दे, दिलों के जंग को मैल को दूर फरमा दे या अल्लाह। हम सबको झूठ बग़ज़ कीना कपट तमाम बुराई से महफूज फरमा दे या अल्लाह। हर हाल में अल्लाह तू हर चीज़ को जानता है मेरे मौला, तमाम पोशीदा दिल की दुआओं को या अल्लाह जानता है या अल्लाह, तमाम को या अल्लाह जो ज़ाहिर नहीं कर सके या अल्लाह, तमाम को नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे। और या हम सबको या अल्लाह नेक आमाल करने वाला बना दे, नेक नियति करने वाला बना दे, नेक अच्छे नियतें करने वाला बना दे या अल्लाह। हम सबको या अल्लाह जो परेशान हाल है तमाम की परेशानी को दूर फरमा दे इस कलाम पाक के जरिए से, इस तेरे प्यारे नबी के सदक़े से अल्लाह। हम सब के तमाम की नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे या अल्लाह। हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, असातिज़ा की और उम्मत मुस्लिमा के तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फरमा दे या अल्लाह। हम सबको या अल्लाह ईमान पर ख़ातिम बिल नसीब फरमा दे, ईमान पर साबित ख़दमी रहने वाला बना दे या अल्लाह। ईमान पर पुख्तगी नसीब फरमा दे, ईमान को या अल्लाह हम सबकी ईमान को और बढ़ा दे मेरे मौला। हम सबको इल्म दीन सीखने वाला बना दे, इल्म दीन को सीख कर या अल्लाह उस पर अमल करने वाला बना दे, 5 वक्त नमाजी बाजमात के साथ पढ़ने वाला बना दे या अल्लाह। कुरान पाक को समझने की कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह, उसे और समझने की तौफीक नसीब फरमा दे, इसका इदराक को या अल्लाह हमारे दिलों को या अल्लाह खोल दे या अल्लाह। कुरान पाक को आसान फरमा दे, जिस तरह हमने या अल्लाह 11 पारे या अल्लाह तेरे फजल करम से या अल्लाह हमने मुकम्मल की है मेरे मौला, इसी तरह हमें इख्तिताम तक या अल्लाह इस सिलसिले को बरकरार फरमा दे या अल्लाह। कुरान पाक को पूरी तरीके से समझने वाला बना दे, जो भी हमने काबिश को शुरू की है मेरे मौला, इसको इस्तिकामत नसीब फरमा दे और ता इख्तिताम तक या अल्लाह हमें हम सबको या अल्लाह मिलकर या अल्लाह पढ़ने वाला सुनने वाला बना दे। सारी दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से मेरे मौला कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।